الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. مسئلہ نمبر 157 پارٹ 200 questions on Sunni and Shia issues with engineer محمد علی مرزا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات کے گرد مرزا جی کے پھیلائے ہوئے وسوسے اور اعتراضات کے جوابات ہم سیکھ سمجھ رہے تھے. علی الحسن نقوی صاحب جو تھے کبھی ہم آگے پڑھیں گے، مرزا جی نے بڑے تم تراک کے ساتھ کہا ہے آپ لوگ تو میرے یار غار ہیں. تو ہم تو خیر اس اصطلاح کو استعمال نہیں کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم آگے اس کے حوالے سے پڑھیں گے کہ کیوں نہیں کرتے ہیں. لیکن بہرحال مرزا جی کی غار کے اندر خود مرزا جی نے بھی اپنے جہاں بیٹھک کو غار تسلیم کر لیا ہے. مرزا جی کی غار کے اندر جو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے سوالات کر رہے ہیں علی الحسن نقوی صاحب، انہوں نے ہمیں ہنسنے پہ مجبور کر دیا اور انہوں نے سوال کیا، اچھا آپ ایک ٹیکنیکل ذرا کویسچن ہے محدثانہ قسم کا کہ جو محدثین اہل سنت ہیں ان کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا تحقیقات آپ کے علم میں ہیں، اور یعنی جرا بھی کہہ لیں تعدیل بھی جو ہوتی ہے جیسے آپ سے ہم سنتے ہیں، اور اس پر تھوڑا سا ٹیکنیکل طریقے سے بتائیں. میں نے پچھلی ریکارڈنگ میں آپ کو توجہ دلائی تھی، یہ سوال مکمل طور پر غلط سوال ہے. یعنی کہ علی الحسن نقوی جو ہے وہ ایک مبتدا بھی نہیں ہے، ابتدائی طالب علم بھی نہیں ہے، ایسا آدمی ہی نہیں ہے کہ جو یعنی کہ ذرا بھی الف بے بھی جانتا ہو جرح و تعدیل یا علم حدیث وغیرہ کے. رہ گئے سامنے مرزا جی تو وہ تو بیچارہ ویسی پپٹ ہے. جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اس کی تو ڈوریں کہیں اور سے ہلتی ہیں، وہ ڈکٹیشن اس کو ملتا ہے، رٹافیکیشن اسے آتا ہے، وہ رٹا مار کے بیٹھ جاتا ہے، اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. لازمی سی بات ہے کہ آپ سمجھیں محدثانہ قسم کا سوال، اور اس پہ بھی نقطے کی بات ہے نا کہ محدثین اہل سنت جو کہتے ہیں، مرزا جی نے جو آگے جواب دینا ہے سو دینا ہے. میں سوال کو دوبارہ دہرا رہا ہوں، اسے بھی ذہن میں رکھیے گا. اب ذرا ہم وہ ٹیکنیکل طریقہ بھی دیکھیں گے جو مرزا جی نے جواب کے اندر اختیار کیا. مرزا جی کہتے ہیں جرح و تعدیل تو یہ ہے کہ دیکھیں جی مجھ سے سوال کئی دفعہ کیا گیا ہے، یہ سوال مجھ سے کئی دفعہ کیا گیا ہے. شکر ہے یار آپ نے یہ سوال کیا، ریکارڈنگ میں آ جائے گا کہ جی حضرت معاویہ کا کردار اگر اس طرح کا تھا ان سے حدیثیں کیوں محدثین نے لی ہیں. بھائی روایت حدیث میں ہر صحابی عادل ہے، لوگوں نے تحقیق کر لی ہے. بہرحال اچھا یہ دیکھیں ذرا بات کو نا، یہ ہوا کیا ہے؟ یہ ہوا یہ ہے کہ وہ جو رٹے رٹائے سوال، وہ جو رٹا رٹایا پورا ایک اسکرپٹ جو ہے وہ پورا اسکرپٹ طریقے سے ڈیزائنڈ ایک پروگرام ہے. تو بات یہ ہے کہ اس نے سوال تو کر لیا علی الحسن نقوی نے، وہ سوال جیسے اس کو کرنا چاہیے تھا اس طرح نہیں کیا تھا. مرزا نے اس کی تصحیح کروائی نا جواب دینے کے دوران. آپ دیکھیں کہ مرزا کہتا ہے جرح تعدیل تو یہ ہے کہ دیکھیں جی مجھ سے کئی مرتبہ سوال کیا گیا، شکر ہے یار آپ نے سوال کیا، ریکارڈنگ میں آ جائے گا کہ جی حضرت معاویہ کا کردار اگر اس طرح کا تھا ان سے حدیثیں کیوں محدثین نے لی ہیں. بھائی روایت حدیث میں ہر صحابی عادل ہے، لوگوں نے تحقیق کر لی ہے. اچھا اس نقطے کو سمجھیں، روایت حدیث میں ہر صحابی عادل ہے. میں نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز کے اندر صحابی کسے کہتے ہیں اور صحابہ کے دین میں اہمیت اور ضرورت، اس کے تحت میں نے یہ بات بتائی تھی کہ صحابہ کا عادل ہونا قرآن و احادیث سے ثابت ہے، لوگوں کی تحقیقات سے نہیں.
ہاں جب لوگوں کی جس کی طرف اشارہ دیا لوگوں کی تحقیقات، لوگوں سے مراد یہ کہ ہریرا غیرہ نتھو خیرہ تو نہ تحقیق کے اصول جانتا ہے نہ وہ تحقیق کر سکتا ہے، بلکہ بقول مرزا جی کہ مرزا جی نے جو بات کہی ہے بطور خاص عوام الناس کے لیے شاہ جی کہ جنہیں احادیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کی پہچان نہیں ہوتی جب تک کہ ان کی رہنمائی کوئی دوسرا نہ کر دے، وہ کہتے ہیں کہ ان بیچاروں کو، اور وہ اتنے للو پنجو ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ صحیح و ضعیف کیا ہے۔ تو لوگ تو للو پنجو ہیں بقول مرزا جی کے، للو پنجوؤں کو کیا تحقیق کا پتہ اور کیا وہ تحقیق کریں گے؟ ہاں ہم بتاتے ہیں محدثین تحقیق کرتے ہیں، علماء کرام تحقیق کرتے ہیں کہ جن کو تحقیق کے اصولیات پتہ ہیں، جو تحقیق کے طریقہ کار کو جانتے ہیں، تو وہ تحقیق انہوں نے کیا الحمدللہ۔ یعنی کہ پہلی چیز تو یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عادل ہونا تو قرآن اور حدیث سے ہی ثابت ہے، اس میں تو خیر کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں بچتی ہے۔ لیکن پھر جب ان کے احوال جو صحیح اسانید سے ہم تک پہنچے ہیں اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ لگا کہ قرآن اور حدیث میں جو ان کو عادل کہا گیا وہ بالکل صحیح کہا گیا، تو ان کے احوال واقعی ایسے ہی تھے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب دیکھیں ذرا سمجھے گا، ذرا یہ اس ایک ایک لفظ پہ غور کیجیے گا کہ صحابی نے بہت بڑے بڑے جرم کیے، صحابہ یعنی کہ صحابی نے بہت بڑے بڑے جرم کیے، صحابہ میں سے ہوئے، زنا تک ہوئے، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں باندھا۔ اور یہ پاسبل ہی کیسے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ سنیں ذرا بات۔ مرزا صاحب کو جو سننے والے ہیں، مرزا صاحب کے مقلدین کا تو بیڑا ہی غرق ہو چکا ہے، ان کو تو شاید سمجھ میں ہی نہ آئے کہ یہ بات کیا ہے۔ مرزا جی کو سننے والوں کو جو سلیم الفطرت قسم کے لوگ ہیں کہ جو جانبداری کے ساتھ نہیں سنتے بلکہ غیر جانبدارانہ انداز میں مرزا کو سنتے ہیں، میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا آپ ذرا اس بندے کا انداز ملاحظہ کریں۔ صحابہ نے بڑے بڑے جرم کیا، دیکھیں علماء اصولیین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ علمی بات ہے، اس کو توجہ سے سنیں، سن رہے ہیں؟ علماء اصولیین جو صغائر پہ کبائر پہ یعنی کہ چھوٹے گناہوں پہ بڑے گناہوں پہ اور جو عقائد کے اوپر بات کرتے ہیں، سمجھے ذرا اس بات کو، وہ سب یہ تشریح کرتے ہیں، اور ہم بھی یعنی کہ اگر تھوڑا سا پڑھے لکھے آدمی ہوں تو وہ اس بات کو سمجھتا ہے۔ جرائم دین میں کبیرہ گناہ ہیں، یعنی جرائم معاشرتی طور پہ جو جرائم سمجھے جاتے ہیں، کہے جاتے ہیں، وہ دین میں کبیرہ گناہ ہیں۔ مثال کے طور پہ جھوٹ بولنا جرم ہے، بھئی اگر کورٹ کے اندر گواہ کا جھوٹ بولنا ثابت ہوا تو اس سے بھی سزا ہو سکتی ہے نا۔ جھوٹ بولنا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے ہمارے دین میں۔ زنا کرنا پاکستانی آئین میں جرم ہے، زنا کرنا جرم ہے، دین میں ہمارے کبیرہ گناہ ہے۔ ناحق کسی کو قتل کرنا جرم ہے اور دین میں کبیرہ گناہ ہے۔ رشوت ستانی کرنا کبیرہ گناہ، یعنی کہ ہمارے دین میں، ہمارے ملک میں جرم ہے اور دین میں کبیرہ گناہ ہے۔ اور علی حاصل قیاس جتنے اس قسم کے جرائم جن کو کہا جاتا ہے وہ دین میں کیا ہے؟ گناہ۔ اب میری بات توجہ سے سنیں، مرزا جی کو سننے والوں سے میں عرض کروں گا آپ توجہ سے سنیں، اور جب کہا جائے بڑے جرائم، ایک تو جرائم کبیرہ گناہ ہے، پھر جب کہا جائے بڑے جرائم تو دینی اصطلاح کے اندر وہ ہوئے بڑے گناہ۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ آپ مرزا کے گستاخی کا اندازہ کریں، یہ اتنا گستاخ، بدتمیز، بے غیرت، جاہل، جنگلی آدمی ہے، اندازہ کریں کہ کہتا ہے صحابہ نے بہت بڑے بڑے جرم کیے جو مترادف، متوازی، ہم معنی ہیں اس کے کہ انہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے۔ کوئی کہے کہ نہیں جی آپ لفاظی کر رہے ہیں، میں لفاظی نہیں کر رہا، آپ بڑے بڑے جرائم کی دین میں ڈیفینیشن بتا دیں ہمیں، دین میں بڑے بڑے جرائم کو کیا نام دیا گیا ہے آپ ہمیں بتا دیں، جس کا مطلب یہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ۔ ابھی آگے ہم توجہ سنیے گا، ابھی آگے ہم مرزا جی کے ہی الفاظ میں ایک چیز پڑھیں گے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ آپ کے ساتھ رہنے والے وہ کیا کرتے تھے؟ بڑے بڑے گناہ کے کام، لیکن مرزا جی نہیں کرتے۔ مرزا جی سے چھوٹے سرزد نہیں ہو رہے ہیں، بڑے تو دور کی بات ہے۔ مرزا جی نے کبھی اپنے لیے بات کی؟ اپنے ابو کے لیے، اپنے دادا کے لیے، اپنے پھپھا ماما تایا چاچا کے لیے؟ نہیں، مرزا جی نہیں کرتے۔ آپ میری بات توجہ سنیے، صحابہ نے بڑے بڑے جرم کیے، صحابہ میں سے ہوئے، ان سے زنا تک ہوئے۔ جب صحابہ جمع آئے تو مطلب کیا ہے؟ آپ سارے صحابہ کے لیے یہ بات کر رہے ہیں، نہیں تو کم از کم اکثر کے لیے۔ اور یقین کریں کہ اگر مرزا جی ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے نا، ہم کہتے ہیں مرزا جی 10 صحابہ بتائیں، 10 صحابہ اور ان کے بڑے بڑے جرائم بتائیں، 10 صحابہ اور ان کے بڑے بڑے جرائم بتائیں۔ اور جب آپ نے کہا ان سے زنا تک ہوئے ہیں تو آپ زیادہ نہیں، 3 صحابہ بتائیں۔ 3 عربی میں جمع کا اطلاق 3 پر ہوتا ہے نا، 3 صحابہ کرام بتائیں کہ جن سے زنا سرزد ہوئے، 3۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے، آپ اندازہ کریں کہ جو معاشرہ آئیڈیل بنایا گیا، جو حضرات اللہ کے قرآن کی روح سے آئیڈیل بنائے گئے بعد کے مسلمانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اگر تم صحابہ کرام کی طرح ایمان لے آؤ گے تو تم ہدایت پاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کے ایمان کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے معیار قرار دیا ہے، اور آپ اندازہ کریں انہی صحابہ کا نام لیتے ہوئے مرزا کہتا ہے کہ وہ ان سے تو بڑے بڑے جرائم ہوئے، زنا تک ہوئے۔ بہت خبیث آدمی، بقول اس ہی کے فتنہ ہے، آپ اندازہ کریں۔ کہتا ہے لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں باندھا، اور یہ پاسبل ہی کیسے ہے؟ کیوں مرزا جی؟ جب تم نے سامنے والے کو یہ تاثر دے دیا کہ انہوں نے بڑے بڑے جرائم کیے، اور میری بات توجہ سے سنیں، ذرا توجہ سے میری بات سنیں، توجہ سے سنیں۔ صحابہ کے لیے آپ سود کھانے کا اثبات کرو، صحابہ کے لیے آپ زنا کرنے کا اثبات کرو، مرزا نے کیے ہیں۔ بعض مواقع ہم پڑھ چکے ہیں، بعض مواقعوں پہ جہاں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ اعتراض کرے گا، وہاں ہم انشاءاللہ اس کے جوابات اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے۔ صحابہ سے آپ زنا کرواؤ، صحابہ سے آپ سودی لین دین کرواؤ، صحابہ سے آپ ناحق ایک دوسرے کا قتل کرواؤ، صحابہ سے آپ ایک دوسرے پہ لان تان سب و شتم کرواؤ، گالی گلوچ کرواؤ، بقول آپ کا ترجمہ، تو جھوٹ بولنے میں کیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کا انتصاب نعوذ باللہ آپ صحابہ کی طرف کریں، اور آپ کہیں جھوٹ نہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ نہیں باندھا، اور یہ پاسبل بھی کیسے ہے؟ مرزا جی جب آپ نے وسوسہ دے دیا تو سامنے والوں کے لیے یہ پاسبلٹی بھی نکال دی کہ ممکن ہے جھوٹ بھی بولتے ہو۔ جب اتنے بڑے بڑے معاملات کر لیے تو جھوٹ بولنے میں کیا مسئلہ ہوگا انہیں؟ آگے دیکھیں، کہتے ہیں سنیں مجھے بتائیں، ایک شرابی کبابی دنیا کا غلیظ ترین انسان ہو، اس کو آپ کہیں کہ میں 1 کروڑ روپیہ دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دو، دے گا؟ یہ مرزا جی نے سوال کیا، علی الحسن نقوی صاحب نے جواب میں کہا نہیں۔ ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں مرزا جی تمہارے جیسا ہوتا نا شاید یہ کام بھی کر جاتا، نعوذ باللہ، کیونکہ مشہوریت حاصل کرنے کے لیے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دلوا رہے ہو، تو اگر مزید تمہیں شہرت چاہیے ہوتی تو تم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بھی نعوذ باللہ کوئی نہ کوئی کلام لوگوں سے کروائی دیتے۔ جب تم یہاں تک پہنچ گئے کہ نبی سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں نعوذ باللہ، جب تم یہاں تک پہنچ گئے تو تمہارے لیے بعید کیا کہ تم یہاں تک بھی چلے جاتے۔ آگے کہتے ہیں مرزا جی زنا کے لیے عورتیں دیں، زنا کرے گا، شراب دیں پیے گا، وہ کہے گا یار جو بھی ہے یہ کام میں نے نہیں کرنا، یہ کام میں نے نہیں کرنا۔ مرزا جی کو سننے والوں کو ہم توجہ دلائیں گے، ذرا سنجیدگی سے ہماری بات سنیں۔ 1 کروڑ روپیہ دینے کے بعد بھی نا ایک عام آدمی کی آپ مثال یہ دے رہے ہو، زنا کے لیے عورتیں دے دو، نہیں کرے گا، شراب دے دو، نہیں پیے گا، لیکن صحابہ کے لیے آپ نے کیا کہا ہے؟
ان سے بڑے بڑے جرائم ہوئے, زنا تک ہوئے. کیا بے شرم آدمی ہو تم, کیا بے غیرت آدمی ہو تم, ایک ہی پیراگراف کے اندر کیا کیا بکواس کر جاتے ہو تم. تمہیں سننے والے تمہیں اگر غور سے سن لیں نا, تم پر لعنت بھیج دیں قیامت تک کے لیے. سنو ذرا بات کو. جس طرح کئی مسلمان ہیں, سارے کام کرتے ہیں, کہتے ہیں خنزیر کا گوشت نہیں کھانا, نماز بالکل نہیں پڑھتے, شراب بھی کبھی کبھی پی لیتے ہیں. یعنی کوئی شخص بعض اوقات کسی گناہ کو اتنا بڑا سمجھ لیتا ہے, کہتا ہے یہ کام میں نے کبھی نہیں کرنا. اور اس طرح کا ایک کام ایسا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کوٹ کوٹ کے صحابہ میں بھرا تھا. صحیح مسلم کی پہلی حدیث بخاری میں بھی موجود ہے, اور یہ چند احادیث ہیں جو متواتر ہیں. ان میں سے یہ ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. اب ہم مرزا جی کی جناب میں عرض کریں گے, مرزا جی کے مطلب مرزا جی تو اندھے بہرے لنگڑے لولے, وہ تو بالکل ہی مطلب شیطان نے خپتی کر دیا ان کو. مرزا جی کے مقلدین کا بھی حشر بہت برا ہے, لیکن پھر بھی ہم توجہ دلا دیتے ہیں. سمجھے ذرا اس بات کو, کیا مرزا جی کے الفاظ ہیں. مرزا جی کیا ارشاد فرما رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام ایسا تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کوٹ کوٹ کے صحابہ میں بھرا تھا. اور وہ کیا تھا؟ مرزا جی نے آگے کہا کہ جی وہ متواتر احادیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری طرف جس نے جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے. توجہ سے میری بات سنیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوٹ کوٹ کے بھر دیا, زنا نہیں کرنا یہ کوٹ کوٹ کے نہیں بھرا. بھائی میرے, وہ بڑے بڑے جرائم جو صحابہ نے کر لیے, ان جرائم سے روک کر ایک یعنی کہ شریف, پرامن, ایک متقی, ایک پرہیزگار, جن کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا اولئک ھم المؤمنون حقا. اگر کوئی کائنات کے اندر حقیقی مسلمان ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں. لیکن ہم عرض کرتے ہیں مرزا جی سے, مرزا جی یہ جھوٹ رسول کی طرف منسوب نہیں کرنا, یہ رسول نے کوٹ کوٹ کے ان میں بھر دیا, دیگر چیزیں نہیں بھری. اصل بات یہ ہے آپ کے گلے گھنٹی بندھی ہوئی ہے, یہ آپ کے گلے گھنٹی بندھی ہوئی ہے. توجہ سے میری بات سنیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فسق و فجور اگر اس پیمانے کا, جس پیمانے کا آپ ان کی طرف منسوب کرتے ہیں, صحابہ اگر فسق و فجور میں ملوث تھے تو یہ بات بالکل سالڈ ہے کہ ان کے بیان کردہ روایات کا کیا اعتبار, ان کے جمع کردہ قرآن کا کیا اعتبار. یہ اپنی جگہ ویلڈ بات تھی, آپ کو جان بھی تو چھڑانی تھی نا. اب آپ نے کیا کرا, زنا ان سے ثابت کرنا ہے, سود کھانا ان سے ثابت کرنا ہے, قتل و غارت, سب و شتم, لان تان, گالی گفتار, یہ ان سب چیزوں سے ثابت کرنی ہے. لیکن اگر آپ نے جھوٹ ان کی طرف منسوب کر دیا کہ وہ جھوٹی روایتیں گھڑ لیا کرتے تھے, نعوذ باللہ. حالانکہ ہم مرزا صاحب جب آپ یہ کہیں گے نا بادشاہوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ, وہاں ہم آپ سے پوچھیں گے وہ پہلا بادشاہ پھر کون تھا جس نے تاریخ لکھوائی. تو سنیں ذرا بات کو, غور طلب نکتہ ہے کہ چونکہ یہاں آپ کے گلے ایک ایسی گھنٹی بند گئی ہے کہ آپ سے اتارنے سے بھی اتر سکتی. اب آپ جان چھڑانے کے لیے رسول نے ایک چیز ان میں کوٹ کوٹ کے بھر دی تھی کہ وہ نبی کے ذمے جھوٹی حدیث نہیں لگا سکتے. یعنی کہ نبی نے ان کی یہ تو تربیت کر دی, ان کی معاشرتی تربیت نہیں کری, ان کی خاندانی تربیت نہیں کری, ان کی سیاسی تربیت نہیں کری, ان کی عسکری تربیت نہیں کی. غور کریں ذرا اس بات. اچھا پھر دیکھیں, کہتے ہیں اور صحیح مسلم میں تو اتنے خطرناک الفاظ ہیں. سیدنا علی کے جنگ نہرمان والے چیپٹر میں سیدنا علی کہتے ہیں کہ مجھے اگر آسمان سے زمین پر پھینک دیا جائے نا تو یہ تکلیف مجھے گوارا ہے, لیکن میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جھوٹی حدیث بیان کروں. پھر انہوں نے حدیث بیان کی کہ جو خوارج کو قتل کریں گے وہ کتنے عظیم لوگ ہوں گے. یعنی وہ اپنی امت اپنی قوم کا, اپنی فوج کا وہ موٹیویشنل لینڈ رائز کروا رہے تھے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ بہترین لوگ ہوں گے وہ لوگ جو خارج کو قتل کریں گے. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں آسمان سے گر پڑوں نا, یہ مجھے گوارا ہے, جھوٹی یعنی بات گوارا نہیں ہے. اچھا اب سنیں ذرا بات کا, میں آپ بھائیوں کو توجہ دلاؤں. مرزا, آپ ایک امیجن کریں ایک فریم ہے, اس میں مرزا جی بیٹھے, غور سے دیکھیں مرزا جی کو, فوکس کریں. سب سے پہلے تو اس نقطے پہ غور کریں. اور وہ صحیح مسلم میں تو اتنے خطرناک الفاظ ہیں. اس میں خطرناک الفاظ کیا تھے, اس میں خطرناک الفاظ کیا تھے, خطرناک کیا تھے؟
آپ سمجھے ذرا بات, عجیب جنگلی آدمی ہے, خطرناک الفاظ ہیں. یہ تو اتنی زبردست حدیث ہے. اس حدیث سے تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوارج سے جنگ کرنے والے اس امت کے بہترین لوگ ہوں گے, اللہ کے پاس سے بڑا اجر پائیں گے. اور یعنی وہ پہلی شخصیت کے جنہوں نے خوارج کے خلاف جہاد کا علم سر بلند کیا وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں تو اتنی کمال فضیلت ہے سیدنا علی کی, تو اس میں خطرناک الفاظ کیا ہیں؟ میں آسمان سے گر پڑوں, یہ آپ کا کمال تقوی ہے, یہ آپ کے کمال تقوی کا بیان ہے جو سیدنا علی فرمائے. اس میں خطرناک الفاظ کیا ہیں؟ بس صرف وسوسہ دینا پبلک. سنیں ذرا بات, دو چیزوں کی طرف میں آپ کو اور توجہ دلاتا ہوں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے, اس کی یہ جلد نمبر 2 ہے, کتاب الزکوٰۃ ہے, صفحہ نمبر 994 کے اوپر وہ روایت ہے کہ جو مرزا جی نے توجہ دلائی. یا بھائی میری بات توجہ سنیں, صفحہ نمبر 994 حدیث نمبر 2358 وہ ہے جو مرزا جی نے توجہ دلائی ہے, اور صفحہ نمبر 995 تا 997 حدیث نمبر 2363 جو ہے بڑی غور طلب حدیث ہے. میں نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز کے اندر سیدنا علی و سیدنا معاویہ کے درمیان کے جو حالات تھے وہ بیان کرتے ہوئے بھی اس حدیث کا بیان کیا تھا اور اس نقطے کی طرف توجہ دلائی تھی. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا, تم معاویہ اور اہل شام کی طرف جانے کی باتیں کرتے ہو اور انہیں چھوڑ کر جاتے ہو. سنو توجہ سے بات, آپ نے خوارج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے لوگوں سے کہا تم معاویہ اور اہل شام سے لڑنے کی باتیں کرتے ہو اور تم ان خوارج کو چھوڑنے کی بات کرتے ہو, یعنی ان کی طرف توجہ نہیں کرتے تاکہ تمہارے پیچھے تمہاری اولاد اور تمہارے اموال یعنی ان کو ایذا دیں, ان کو تکلیف دیں. اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ یہ وہی قوم ہے جس نے ناحق خون بہایا اور لوگوں کی چراگاہوں کو لوٹ لیا. بھائی میرے پیارے, وہ ہے نا صحیح مسلم میں الفاظ میں نے پچھلے دنوں توجہ دلائی تھی. یہ آپ کے چچا کے لڑکے معاویہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے مال ناحق کھا لیں, لوگوں کے مال ناجائز لوٹ لیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں, یہ لوگوں کا ناحق قتل کرنے والے اور ناحق مال لوٹنے والے کون ہیں؟ خوارج ہیں. معاویہ اور اہل شام, معاویہ اور آپ کے ساتھی, یہ نہیں. سیدنا علی کی طرف سے اس کا جواب, ایک صفحے کا فرق ہے, ایک صفحے کا. مرزا جی نے جس جگہ اس حدیث کی طرف توجہ دلائی ہے اگلے ہی صفحے پر حدیث ہے کہ جہاں ایک ہی جملے نے 2 اعتراضات کے ایک ساتھ جوابات دے دیے ہیں, لیکن مسئلہ یہ مرزا جی اگر اس کو بیان کر دیں تو مرزا جی مکمل طور پر چوراہے پہ ان کا بھانڈا نہیں پھوٹ جائے. اور دوسرا نقطہ, باغی خوارج ہیں یا اہل شام؟ سیدنا علی نے کہا تم اہل شام کا ارادہ کرتے ہو. اور بھائی میرے سورہ حجرات کی آیت کیا توجہ دلائی مرزا جی نے, پچھلے سے پچھلی ریکارڈنگ میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جب تمہارے یعنی مومنین کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ جائیں ان کے درمیان صلح کراؤ, اور پھر جو حد سے بڑھنے کی کوشش کرے ان سے لڑو. اس حتیٰ تبغی, وہ جو جنہوں نے بغاوت کی. تو اگر باغی, سنو باغیوں سے لڑنے کا تو اللہ نے حکم دیا نا, اگر باغی معاویہ اور اہل شام ہوتے تو سیدنا علی ان کو چھوڑنے کی بات کر کے خارجیوں سے لڑنے کی بات کرتے. کہتے نہیں پہلے ان سے لڑو جو اللہ نے حکم دیا ہے اور اس کے بعد خارجیوں سے لڑو. لیکن چونکہ معاویہ اور اہل شام باغی نہیں تھے, یہی وجہ ہے کہ سیدنا علی نے کہا انہیں چھوڑو, تم ان کی طرف بات کرتے ہو, ان سے لڑنے کی باتیں کرتے ہو, انہیں چھوڑو, ان کی طرف توجہ. ایک یہ حدیث یعنی کہ ایک صفحہ 994 پر وہ روایت ہے جو مرزا جی نے توجہ دلائی, اور 996 کے اوپر یعنی کہ یہ حدیث وہ ہے, اور یعنی کہ حدیث نمبر 2358 وہ ہے جو مرزا جی نے توجہ دلائی, اور 2363 یہ ہے جو مسئلے کو مکمل طور پر حل کر دیتی.
اور اسی طرح ایک اور نقطہ سمجھیے گا مرزا جی کے ہی بیان کردہ الفاظ کے اندر کہ جو مرزا جی نے کہا کہ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ بہترین لوگ ہوں گے جو خوارج کے خلاف لڑیں گے. یہ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن کثیر ہے، البدایہ والنہایہ، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 754 ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت تفویض ہو جانے کے بعد کے واقعات بیان کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ جب سیدنا معاویہ کوفہ آئے اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل خانہ حجاز جانے کے ارادے سے وہاں سے نکلے تو خوارج کا ایک گروہ جو کہ تقریباً 500 کے قریب تھے، انہوں نے آپس میں کہا وہ آ گیا ہے جس میں کوئی شک نہیں، وہ آ گیا ہے جس میں کوئی شک نہیں. ایک طرف ٹارگٹ علی ہیں، ایک طرف خارجیوں کے ٹارگٹ پر علی ہیں، دوسری طرف خارجیوں کے ٹارگٹ پر معاویہ ہیں. بات میری سمجھو. خارجیوں نے کہا وہ آ گیا جس میں کوئی شک نہیں، پس سیدنا معاویہ کی طرف چلو اور ان سے جنگ کرو. پس وہ چل پڑے حتیٰ کہ کوفے کے قریب پہنچ گئے اور فروا بن نوفل ان کا امیر تھا. سیدنا معاویہ نے ان کے مقابلے میں شامی سوار بھیجے تو انہوں نے شامیوں کو بھگا دیا اور سیدنا معاویہ نے کہا جب تک تم اپنے مصائب کو نہ روکو میرے پاس تمہارے لیے کوئی امان نہیں ہے. پس وہ خوارج کی طرف گئے تو خوارج نے انہیں کہا تم ہلاک ہو جاؤ، تم کیا چاہتے ہو؟ کیا سیدنا معاویہ ہمارے اور تمہارے دشمن نہیں؟ ہمیں چھوڑ دو تاکہ ہم ان سے جنگ کریں، اور اگر ہم نے ان کی بے کنی کر دی تو ہم ان کے مقابلے میں تمہیں بے نیاز کر دیں گے، اور اگر ہماری بے کنی ہو گئی تو تم ہمیں کفایت کرو گے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم جب تک ہم تم سے جنگ نہ کریں ایسا نہیں ہوگا. خوارج نے کہا اللہ ہمارے نہروانی بھائیوں پر رحم کرے، اے اہل کوفہ وہ تم سے بہتر جانتے تھے. پس انہوں نے باہم جنگ کی اور اہل کوفہ نے ان کو شکست دے کر مار بھگایا. بھائی جان بتانے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح خوارج سے جنگ کرنے کی فضیلت پہلے نمبر پر سیدنا علی کو حاصل ہوئی، اور اس امت کے بہترین اور عظیم لوگوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر فضائل کے ساتھ ساتھ اس فضیلت کے حامل ہو کر شامل ہوئے، اسی طریقے سے یہ فضیلت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حاصل ہوئی. آپ بھی خارجیوں سے نبرد آزما ہوئے. اور سنیں کہتے ہیں لہذا صحابہ اکرام علیہم الرضوان چاہے مغیرہ بن شعبہ ہوں، عمر بن عاص ہوں، معاویہ ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہ السلام، چاہے شیعہ کو برا لگے رافضیوں کو، ہم سلامتی کی دعا سب کے لیے ہے. میں اس جملے کو پڑھتا ہوں، آپ لوگ حیران ہو رہے ہیں مرزا جی کیا کہہ دیا؟ نہیں سمجھے بات کو؟ سنو، لہذا صحابہ کرام علیہم الرضوان چاہے مغیرہ بن شعبہ ہوں، عمر بن عاص ہوں، معاویہ ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہ السلام، چاہے شیعہ کو برا لگے رافضیوں کو، ہم سلامتی کی دعا سب کے لیے ہیں. ٹھیک. اچھا یہ سیم اس طرح کی بات ہے جب مرزا جی نے پارٹ 1 کے اندر مرزا جی نے کہا تھا کہ مرزا جی فرماتے ہیں آپ کروڑوں معاویہ لے آئیں ایک حضرت عمر کے برابر نہیں ہے، میں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہتا ہوں، دعائے خیری کرتا ہوں سب کے لیے، کیونکہ میں ان کو صحابی مانتا ہوں، میں ان کو نعوذ باللہ منافق نہیں مانتا رافضیوں کی طرح. میں نے وہاں اس کا جواب دیا تھا. آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ مرزا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ مرزا جی کے 2 دانت ہیں، جیسے ہاتھی کے 2 ہوتے ہیں نا، مرزا جی کے بھی 2 چہرے ہیں، ایک ہے دکھانے کا اور ایک ہے اندر کا. دکھانے کا چہرہ تو مرزا جی کا کیا ہے؟ گورا ہے. کیا ہے؟ گورا ہے. جو نہ دکھانے کا چہرہ نا انتہائی سیاہ ہے، انتہائی سیاہ چہرہ. سنو ذرا بات، تقیہ بھائی رافضی ہے نا، تقیہ کرتا ہے، ایک سچا رافضی ہے مرزا، تقیہ کرتا ہے، دکھاتا کچھ ہے اور اندر سے کچھ اور ہے. سنو ذرا بات، ہم پچھلی ریکارڈنگ میں پڑھ چکے ہیں، کچھ ہی دیر پہلے مرزا جی کیا کہہ کر آئے ہیں، سنیے گا ذرا بات. او ابن عباس وہ یعنی کہ حج کے دن باہر نکلے، لوگ تلبیہ نہیں پڑھ رہے تھے، مرزا جی نے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا معاویہ کے ڈر سے نہیں پڑھتے.
مرزا جی نے کہا, مرزا جی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں جملہ, معاویہ کی ناک خاک آلود ہو, اور پھر سنن کبریٰ بہقی سے پڑھ کے بتاتے ہیں اللہ کی لعنت ہو ان پر, نعوذ باللہ من ذالک. پوچھے کوئی آدمی جس کی ناک خاک آلود ہو رہی ہے, جس پر اللہ کی لعنت کرنے جیسے الفاظ نعوذ باللہ کہے جا رہے ہیں بقول تمہارے, تمہیں چین نہیں آیا تھا؟ میں بتا چکا ہوں یہ ضعیف روایت ہے, میں توجہ دلا چکا ہوں, لیکن میں صرف ایک نقطے کی طرف توجہ دلاؤں, ذرا سمجھے گا بات کو. ہم تو کیسے چوچو بنے, کوئی بھی ہو, معاویہ ہو, کوئی بھی ہو, ٹھیک ہے نا, اب ہم تو سلامتی کی دعا ہماری سب کے لیے. تو پیچھے ان کو لعنت کر کے آیا ہے اور آگے تو یہاں پر لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے کہ ہماری سلامتی کی دعا سب کے لیے ہے. اندازہ کریں کیسا یہ دوغلا آدمی ہے, کیسا اس کے چہرے اپنے بدلتا ہے, کیا گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے. سمجھے ذرا, کہتے ہیں ظاہر ہم قبر پہ جائیں گے ان صحابہ کی قبروں پہ تو السلام علیکم کہیں گے, نماز میں بھی کہتے ہیں. کہ قبر پہ آ کے السلام علیکم کیوں کہے گا بھائی تو؟ اور سب سے بڑی بات آپ سمجھیں ذرا اس بات, جو چور کا حال وہ میرا, دلوں کا پھیرنے والا اللہ ہے, لیکن جو اب تک کا مرزا کا ہمیں تجربہ ہوا ہے, اب تک کا جو تجربہ ہوا ہے, یقین کریں وہ کہا جاتا ہے نا, ایک مثال دی جاتی ہے, کشمیر کی آزادی تک ادھار بند ہے. کشمیر تو انشاءاللہ آزاد ہوگا, بہت جلد ہوگا انشاءاللہ, ہم نہیں ہماری نسلیں دیکھیں گے, لیکن انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا. یہ تو مثال غلط کہ کشمیر کی آزادی تک ادھار بند, لیکن میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. آج کسی صحابی کی قبر پہ مرزا چلا جائے اس دن تک ادھار بند ہے. کسی صحابی کی قبر پہ آصف بھائی مرزا چلا جائے اس دن تک ادھار بند ہے. یہ ہے مثال. ہم قبر پہ جائیں گے ان صحابہ کی قبروں پہ تو السلام علیکم کہیں گے. تو پہلے قبر تک تو پہنچ جا چوچو, تو پہلے اس غار سے تو باہر آ جس میں پڑا ہے, تو قبر تک جائے گا. اور سنیں اس پہ آ کے السلام علیکم کہیں گے. کیوں کہے گا بھائی السلام علیکم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قبر پہ جا کر سلام کرنا ثابت ہے؟ سنو ذرا بات کو, سوائے اس کے کہ جب تمہارا گزر قبرستان پر سے ہو تو السلام علیکم یا اہل القبور, السلام علیکم یا اہل دیار المؤمنین پڑھنے کا, یہ پڑھے گا نا. السلام علیکم کیوں کہے گا؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں. بہرحال اچھا جی, تو یہ سب کے سب جو ہیں لوگ, ان لوگوں سے روایتیں احادیث میں لی جائیں گی, کسی سے جھوٹ ثابت نہیں ہے, اور ان صحابہ سے کوئی ایسی حدیثیں نہیں جو باقی صحابہ نے روایت نہ کی ہوں, کوئی تفرد نہیں ہے. آپ دیکھیں ذرا, اندازہ کریں, سمجھے آپ اس وسوسے کو سمجھیں. مرزا جی کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ مرزا جی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ صحابہ سے کوئی ایسی حدیثیں منقول نہیں, مطلب کسی فرد واحد سے عمرو بن عاص ہو, مغیرہ بن شعبہ ہو, معاویہ بن ابی سفیان ہو, بھئی یہ جتنے بھی حضرات ہیں جن پہ مرزا تنقید کر رہا, ابو بکر عمر عثمان ہو, جن پہ مرزا تنقید کر رہا. سنو ذرا بات, مرزا کہنا چاہ رہا ہے ان صحابوں میں کوئی ایسی حدیث نہیں جو باقی صحابہ نے روایت نہ کی ہو, کوئی تفرد نہیں ہے. یعنی کسی حدیث کو بیان کرنے میں صحابہ منفرد نہیں ہوتا ہے. میں اگر مثال ہے کسی سے تمہارا دل مطمئن نہیں ہو رہا, کسی اور سے لے لو روایت. ایسا نہیں ہے ایک مضمون ایک ہی صحابی روایت کر رہا دوسرا نہ کرتا ہو. سنو ذرا بات, مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو میں ایک جگہ یہ بات کہی ہے کہ اس طریقے سے ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے, وہ تشہد میں علی النبی پڑھتے تھے, السلام علیکہ ایھا النبی کو, لیکن امت نے انہیں اس کو امت نے نہیں اس کو ایکسیپٹ کیا. خود انہوں نے بھی جو تشہد سے کہا وہ ایھا النبی کو, یہ ان کا تفرد ہے, امت نے نہیں ایکسیپٹ کیا. میں نے وہاں اس کا جواب دیا تھا کہ کیا ہے واقعی ان کا تفرد ہے, میں نے وہاں جواب دیا تھا. لیکن آپ سمجھیں ذرا اس بات کو, مرزا جی یہاں کیا کہہ رہے ہیں, کسی صحابی کا کسی روایت کو بیان کرنے میں تفرد نہیں ہے. وہاں کہہ رہے ہیں کہ علی النبی پڑھنے میں ابن مسعود کا تفرد ہے. یہ ہے مرزا جی, کبھی کچھ کہتے ہیں اور کبھی کچھ. بہرحال کہتے ہیں باقی صحابہ اگر ان کی حدیثیں نہ بھی لی جاتی, باقی صحابہ سے حدیثیں نہ بھی لی جاتی, باقی صحابہ سے ہمیں وہ حدیثیں مل جاتی ہیں. یعنی کہ اگر بعض صحابہ سے وہ حدیثیں, جیسے مثال ہے کسی صحابی سے دل مطمئن نہیں ہے, جیسے آگے مرزا جی کہیں گے میں ایک رکعت وتر نہیں پڑھتا, جب سے مجھے پتہ لگا معاویہ پڑھتا تھا. ہم وہاں پڑھیں گے انشاءاللہ, ہم وہاں پڑھیں گے مرزا جی سے, ٹھیک ہے. سنیں ذرا بات,
کہتا ہے اگر ان کی حدیثیں نہ بھی لی جاتی ہیں ٹھیک ہے، باقی صحابہ سے ہمیں وہ حدیثیں مل جاتی ہیں، باقی صحابہ سے وہ ہمیں حدیثیں مل جاتی ہیں۔ تشہد کے نبی علی کسی اور صحابی سے نہیں ملی تھی کیا مرزا جی؟ کہتے ہیں روایت حدیث میں قابل قبول ہے، اس اعتبار سے ان پر کوئی جرح نہیں ہے، اس اعتبار سے ان پر کوئی جرح، باقی بڑے بڑے جرائم کیے انہوں نے، زنا تک کیے، پڑھا نا بھائی ہم نے۔ اچھا ایکسیپٹیبل ہوں گے، لو سند کس نے دی ہے؟ ایکسیپٹیبل ہوں گے۔ یہ سند کون دے رہا ہے؟ جہلمی رادھا۔ جہلمی رادھا آئی سمجھ میں کچھ بات یا نہیں جو بیٹھی ہیں ادھر؟ باقی کسی کی پرسنل غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، وہ تو پھر بخاری مسلم نے بھی ان کی کئی باتیں نقل کی ہیں نا جی۔ اب میں اس طرف چل پڑوں گا، سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ غور طلب نکتہ ہے۔ دیکھیں پہلی چیز تو ہے مرزا جی، اب میں اس طرف چل پڑوں گا، کیا مطلب ہے؟ آپ تو شروع میں کہہ چکے ہیں، اب میرا ایک منصف مزاج آدمی کی حیثیت سے کہ میری ذمہ داری میں حق بات لوگوں تک پہنچاؤں، تو جو بات چل رہی ہے حق بات ہے، مت ڈرو بتا۔ اور آپ تو ویسے بھی مرزا جی اور ایک جگہ پر کہہ چکے ہیں، آپ فرماتے ہیں ظاہر ہے جب آپ علمی دلائل پر علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، پھر نشتر ہاتھ میں ہوتا ہے، پھر سرجن کا کام تو یہ ہے کہ چاہے کوئی شیخ الحدیث لیٹا ہوا ہے، چاہے کوئی ڈاکٹر لیٹا ہوا ہے، وہ چیرا لگائے گا، اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یار تو چیرا کیوں لگاتا ہے، شیخ الحدیث سنو اپینڈکس کرنا سی چیرا لگانا پڑا ہے، تو چاہے کوئی بھی بڑے سے بڑے کوئی بزرگ ہستی ہے جہاں پہ علمی دلائل ہیں، وہاں ہم کہیں گے کہ ان سے وہ غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کے اوپر ان کی علمی گرفت کی جا سکتی۔ اب میں اس طرف چل پڑوں گا تو جا بھائی حق بتا، چیرا لگانا پڑا ہے، بتاؤ۔ اور پھر ہمیں بھی تو مزہ آئے گا نا تمہاری باولی اتارنے میں، کہ تمہاری باولی ہم اتاریں گے کیسے؟ تم جب تک اس طرح کی اچھل کود کرو گے نہیں، اس وقت تک ہم تمہارا نرخرا دبائیں گے کیسے؟ ہمیں بھی تو مزہ جب ہی آئے گا جتنی تم اچھل کود کرو گے۔ اور سنو ذرا بات کو، سنیں غور طلب نکتہ ہے۔ اب باقی کسی کی پرسنل غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، وہ تو پھر بخاری مسلم نے بھی ان کی باتیں نقل کی۔ یہ نوٹ کیجئے گا جملہ، کسی کی پرسنل غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا۔ سنیں اچھا جی بھائی، دیکھیں مرزا جی کے مقلدین کی جناب میں عرض ہے، ہم بات کریں گے ابھی بخاری مسلم نے جو کیا ہے وہ ہم بات کریں گے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحابہ کرام، یعنی کہ صحابہ کرام کے باہمی اختلافات میں تحقیق کا طریقہ ہم نے اس عنوان سے بالکل دلائل کے ساتھ واضح کر دی ہے یہ بات کہ امام بخاری امام مسلم نے وہ روایات جو نقل کی جن سے لوگ ایسے باطل معنی کشید کرتے ہیں کہ خدا نہ خاصہ فلاں صحابی سے فلاں غلطی ہے، فلاں صحابی سے فلاں غلطی، تو امام بخاری امام مسلم کا ان روایات کو ذکر کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے، اور ان لوگوں کا ان روایات سے اپنے باطل مقاصد کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، ہم نے اس کو واضح کر دیا۔ لیکن یہاں بھی ایک میں آپ کو یعنی توجہ دلاتا جاؤں گا، پہلے صرف ایسے ایک نقطے کو سمجھیے گا، باقی کسی کی پرسنل غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا وہ تو پھر بخاری مسلم نے بھی ان کی باتیں نقل کی۔ کیا مطلب مرزا جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف بکواس کر رہا ہوتا ہوں، میں جو ان کے اپنی دانست میں غلطیاں بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں، تو اس میں مجھ پر نکیر مت کرو، میں غلط نہیں کر رہا، وہ تو پھر بخاری مسلم نے بھی کیا ہے۔ اچھا ہم یہاں مرزا جی کو سننے والوں کی، مرزا جی کے مقلدین تو بالکل ان کا تو بیڑا غرق ہو چکا ہے الا ماشاءاللہ، لیکن جو یعنی غیر جانبداری کے ساتھ حقیقت میں ایک تحقیق کرنے والا جو طبقہ مرزا جی کو وہ غیر جانبداری کے ساتھ سننے والے لوگ ہیں، میں ان کو توجہ دلاؤں گا، پوچھیں غیبت کے معنی مفہوم کیا ہے؟ جب مرزا جی سے سوال کریں کہ غیبت کے معنی مفہوم کیا ہے، آپ نے کہا نا کہ باقی کسی کی پرسنل غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، وہ تو پھر بخاری مسلم نے بھی ان کی کئی باتیں نقل کی ہیں نا۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، جلد نمبر 7 ہے، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 167 ہے، کتاب البر والصلاح والادب ہے، کتاب البر والصلاح والادب ہے، باب التحریم الغیبہ ہے، اس کے تحت حدیث نمبر 6469 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے اس عیب کا ذکر کرو جس کا ذکر اس کو ناپسند ہو. کہا گیا، عرض کیا گیا یہ بتائیے کہ اگر میرے بھائی میں وہ عیب ہو جس کا میں ذکر کر رہا ہوں تو اس وقت کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تم نے وہ عیب بیان کیا جو اس میں ہے تبھی تو تم نے اس کی غیبت کی ہے، اور اگر وہ عیب بیان کیا ہے جو اس میں ہے ہی نہیں تو تم نے اس پر بہتان لگایا، الزام لگایا. مرزا جی، کسی کی پرسنل غلطیوں کو زمانے میں اچھالنا یہ غیبت ہوتی ہے، اور غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے. غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے. مرزا جی سمجھے ذرا اس بات کو. آپ صحابہ کو جرح و تعدیل سے باہر نکال چکے ہو. آپ اس پردے میں جا کے نہیں چھپ جانا کہ جو محدثین دلائل کی روح سے یہ بات کرتے ہیں کہ راویوں پہ جرح و تعدیل غیبت میں نہیں آتا. اس کے لیے وہ حدیث میں نے اس حوالے سے باقاعدہ ضعیف حدیث کی پہچان والی جو ویڈیو ہے اس کے اندر واضح کر دیا ہے. سمجھے ذرا اس بات. صحابہ راویوں کی جرح و تعدیل غیبت میں نہیں آتا، اور آپ نے صحابہ کرام کو جرح و تعدیل کے میزان سے باہر نکال دیا ہے کہ روایت حدیث میں ان پہ کوئی جرح و تعدیل نہیں ہے. اب پرسنل غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پرسنل غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کا مطلب غیبت ہے، 100% غیبت ہے. اور مرزا جی یہ تو اس صورت میں ہے جبکہ نعوذ باللہ ثم استغفر اللہ صحابہ میں وہ عیب ہوتے ہیں. ہم تو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اب تک یہ بیان کرتے آ رہے ہیں کہ جن غلطیوں کا انتساب آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف کر رہے تھے وہ تو غلطیاں تھیں ہی نہیں، آپ نے ان پر بہتان لگائے. اور اس پر یہ تر رہا کہ کسی کی غلطیوں کو، پرسنل غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے مرزا جی آپ کے لیے. آگے کہتے ہیں وہ تو پھر بخاری مسلم نے بھی ان کی کئی باتیں نقل کی نا. بخاری مسلم میں سے مرزا جی آپ کو ہم 50 روپے انعام دیں گے. کتنا؟ 50. ہماری ہمیں کوئی ایران انڈیا سے فنڈ تھوڑی آ رہا ہے مرزا جی کی طرح. سنیں ذرا بات، ہم مرزا جی کو انعام میں 50 روپے دیں گے اگر مرزا جی بخاری اور مسلم سے صرف ایک روایت ترجمۃ الباب کے تحت امام بخاری نے یا صحیح مسلم پر امام نووی نے ترجمۃ الباب کے تحت یہ توجہ دلائی ہو کہ اس روایت سے فلاں صحابی کا فلاں عیب ثابت ہوتا ہے، یا جیسے کہ مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو میں ایک جگہ پر یہ بات کی ہے. ان سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ ان لوگوں سے پہلے آج تک کسی اہل سنت کے امام نے جس کو متفقہ طور پر سب امام مانتے ہوں اس چیز کا انکار کیا کہ آل امیہ کے دور کے اندر سیدنا علی پر منبروں پر لعنت نہیں ہوتی تھی؟ کسی نے انکار کیا؟ اسی طرح ہم مرزا جی آپ سے کہتے ہیں کہ جن بخاری مسلم کی روایات سے آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تنقید کی کوشش کرتے ہیں، ان کے عیب نعوذ باللہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اہل سنت کے متفقہ کسی امام نے اس حدیث کے اس معنی سے وہ جو آپ نکال کے دکھا رہا ہو وہ معنی تک بیان کیے ہیں. عیب نکالنا تو بہت دور کی بات ہے. اور ہم نے آپ کا نام جہلمی رادھا ایسے ہی نہیں رکھا کیونکہ ہم جانتے ہیں نہ نومن تیل ہوگا. سنیں ذرا بات کو. کہتے ہیں البتہ آپ پرٹیکولر کو بات کریں گے تو بڑی بڑی خطرناک روایتیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، میں بیان کروں کہ نہ کروں؟ یا مرزا جی نے اپنی مکرو ہنسی ہی مرزا جی وہاں پہ ہنسے، سارے ہنس رہے ہیں بے غیرت بے شرم. مرزا جی کبھی آپ ہمیں موقع دیں، اس دن اس کمرے میں دیکھیں گے کون کون ہنستا ہے انشاءاللہ. کبھی مرزا جی ہمیں موقع دیں اسی کمرے میں، اس دن ہم دیکھیں گے اس کمرے میں کون کون ہنستا ہے انشاءاللہ. اس دن ہم ہنس رہے ہوں گے اور انشاءاللہ مرزا جی کا منہ اس دن دنیا کے سامنے دیکھنے کا ہوگا، اور ان سب کا جو مرزا جی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اس دن ہم مرزا جی کے اوپر کہے مار مار کے ہنس رہے ہوں گے انشاءاللہ. سنیں ذرا بات. کہتے ہیں تو پھر بخاری مسلم نے کئی باتیں نکل کے نا، اب میں اس طرف چل پڑوں گا، وہ تو نکل کر دی. ٹھیک ہے، اب آپ کوئی پرٹیکولر کوئی بات کریں گے تو بڑی بڑی خطرناک روایتیں موجود ہیں، میں بیان کروں کہ نہ کروں؟ ایک آدھ بتا دیتے ہیں آپ کو. اب تک جن روایات کو مرزا جی خطرناک کہہ رہے تھے اللہ کے فضل و کرم سے اس کے صحیح معنی مفہوم نے آپ بھائیوں کو بیان کی نا.
اس کے بعد مزید اب آگے یہ سنیں ذرا بات کو, بیان کروں گے نہ کروں. ہونے چاہتا مرزا جی آپ یوں کہتے ہیں میں ڈوب مروں یا نہ مروں, یوں کہتے آپ. ہم انگلیاں ایسے دانتوں میں دبا کے نا کچھ دیر سوچتے ہیں, پھر کہتے ہیں مر جا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ کیونکہ یقین کریں آپ دنیا کے وہ بے شرم اور بے غیرت آدمی ہیں کہ اگر کوئی آدمی آپ سے بیٹھ کر یہ بولے سنو ہاں تمہارے ابو کی غلطیاں بتاؤ تمہاری امی سے شادی کے علاوہ, تو وہ تو پتہ لگ گئی نا میں تم سامنے بیٹھے ہو, اس کے علاوہ تمہارے ابو کی غلطیاں بتاؤ, ایک آدھ تو بتا دو. اسی انداز میں اپنے کہنا بیان کروں کہ نہ کروں. ایسے ہی ہم سنیں, ایسے ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے نا تمہارے ابو کی غلطیاں بتاؤ, ایک آدھ تو بتا دو, چلو تمہارے علاوہ ایک آدھ تو بتاؤ. میں کہہ رہا ہوں نا اس کمرے میں اگر ہم بیٹھے ہوتے تو اس دن پوری دنیا دیکھتی کہ کون ہنستا ہے اور کس کا منہ دیکھنے کا لائق ہوتا ہے. سنیں, کہتے ہیں شیخ زبیر علی زئی, ہاں جا ویسے تو بہت ساری ہیں, ویسے تو اچھا میں اس پیرا کو ایک دفعہ پھر پڑھوں. کہتے ہیں بڑی بڑی خطرناک روایتیں بھی موجود ہیں, میں بیان کروں کہ نہ کروں, ایک آدھ بتا دیتے ہیں آپ کو, ویسے تو بہت ساری ہیں. مرزا جی ایک آدھ چھوڑو ساری بتا دو, ہم انشاءاللہ ساری کا ہم سے جواب لے لو, کوئی مسئلہ ہی نہیں, ہم تو بیٹھے ہی آپ کے جواب دینے کے ہیں. ہمارے سوالات تو اب تک 35 ہو گئے, لے آؤ جواب کسی ایک کا. لیکن ہم تو جانتے ہیں نا کہ نہ 9 من تیل ہوگا. سنیں ذرا بات, ویسے تو بہت ساری ہیں, ویسے تو ایک آدھ بتا رہے ہیں, اور پیچھے سے مرزا جی پیچھے سے 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے آ رہے تھے. ایک آدھ اب بتانے بیٹھ رہے ہیں, نہیں سمجھے کچھ بات کو. بہرحال سنو, کہتے ہیں اچھا اچھا آگے کہتے ہیں شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے قیام رمضان کے اوپر, 8 اور 20 تراویح کے اختلاف پہ, ٹھیک ہے جی. اس میں ایک حدیث کے اوپر جرا کرتے ہوئے لکھتے ہیں قیام رمضان والی, اس کا PDF بھی نیٹ پہ رکھا ہوا ہے, ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے, آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. تراویح کے مسئلے پہ حدیث جو وہ حنفی پیش کرتے ہیں نا 20 تراویح کے اوپر, اس حدیث میں کچھ خامیاں نکالتے ہوئے انہوں نے نا ایک خامی یہ بھی نکالی کہ اس حدیث میں جو راوی ہے علی بن الجاد ہے. اچھا یہاں مرزا جی نے کہا علی بن الجود, اب مرزا جی کہتے ہیں علی بن الجود یہ وہ راوی ہے, حالانکہ یہ راوی علی بن الجاد ہے, علی بن الجود نہیں. مرزا جی پیچھے کہہ رہے تھے نا ایک جگہ پہ کہ یہ جو اعراب کی غلطیاں یہ ان کے مولوی سے احمد رضا, یہ احمد رضا کو احمد رضا پڑھتے ہیں. نہیں سمجھے کچھ بات کو. وہاں مرزا جی نے کہا تھا میں اگر ان کی لغت کی غلطیاں نکالنا جاؤں تو سب کی نکال دوں گا. اے مرزا جی تم نمل میں پڑھا کیوں نہیں لیتے ہیں؟ تم نے اپنے نام کے ساتھ انجینئر لکھ دیا ہے, اب تم ایک لاحقے کا اور اضافہ کر دو, پروفیسر محمد علی مرزا. سنو ذرا بات, مرزا جی کہتے ہیں اس میں خامی یہ بھی نکالی کہ اس حدیث میں جو راوی ہے علی بن الجود بقول مرزا جی کے, حالانکہ علی بن الجاد ہے. شیخ زبیر صاحب لکھتے ہیں ابن حجر اسقلانی کے حوالے سے, ایک محدث دوسرے محدث سے نقل کر رہے ہیں, ایک محدث دوسرے محدث سے یہ وہ راوی ہے کہ جو کہا کرتا تھا کہ اگر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ معاویہ کو عذاب دینا تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا. مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہوگا, کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے امت کے ساتھ, کیونکہ جو کچھ کیا اس نے امت کے ساتھ. اچھا سنیں ذرا بات, غور طلب نکتہ ہے, بلکہ شیخ زبیر کے نام سے کہا نا تو پہلے تو شیخ زبیر کے نام سے ہی ذرا سمجھیے گا بات. میں یہ آپ کو بتاؤں, شیخ زبیر نے جو عبارت نقل کی نا, یہ سمجھے گا ذرا بات کو, وہ PDF اپنی جگہ ہے. شیخ زبیر نے
جو وہ تراوی والا رسالہ لکھا اور اس کے جواب میں دیوبندی امین اوکاڑوی صاحب نے اس کا جواب لکھنے کی کوشش کی. شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے امین اوکاڑوی کے وہ جو اعتراف یعنی کہ جواب دینے کی جو اس نے کوشش کی تھی اس کا جواب در جواب دیا. تو اس رسالے کا نام رکھا امین اوکاڑوی کا تعقب. ٹھیک ہے بھائی. شیخ زبیر صاحب نے اس میں کیا کرا کہ امین اوکاڑوی کے رسالے کو بھی اوپر جوں کا تو چھاپا ہے اور نیچے اس کا جواب لکھا ہے. اب امین اوکاڑوی نے اوپر شیخ صاحب کے یعنی کہ اعتراض کو اس طرح نقل کیا کہ لکھتا ہے علی بن الجعد تشیع کے ساتھ مجروح ہے. تشیع کے ساتھ اچھا. پھر شیخ زبیر کی جو عبارت ہے میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں. مرزا نے کہا کہ شیخ زبیر نے لکھا ہے کہ یہ وہ راوی ہے کہ جو کہا کرتا تھا کہ اگر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ معاویہ کو عذاب دینا تو مجھے اس کا کوئی دکھ نہیں ہوگا کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے امت کے ساتھ. کیونکہ جو کچھ کیا اس نے امت کے ساتھ. اب یہ صفحہ نمبر 65 کو دیکھیں آپ. یہ میں نے نیچے پیرا کو اشارہ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جو بھائی ویڈیو دیکھنے والے پوز کر کے بھی ہے نا یہاں ویڈیو کو پوز کر کے بھی اس پیرا کو مکمل دیکھ سکتے ہیں. اور جو میں پڑھوں گا اس پیرا کو اور پھر دیکھیں پیرا کا اگلا حصہ. یہاں پر علی بن الجعد کی صحیح بخاری میں جو مطابعات ہیں شیخ زبیر نے چارٹ بنا کر اس کی طرف توجہ دلا دی ہے. اچھا اب دیکھیں میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں مرزا اتنا بڑا کذاب ہے اتنا بڑا دھوکے باز اور دجال ہے شیخ زبیر کے نام سے بھی جھوٹ بولتا ہے. سنیں غور طلب نکتہ ہے. شیخ زبیر لکھتے ہیں علی بن الجعد مختلف فی راوی ہے. جمہور نے اس کی توثیق کی ہے مگر یہ بھی مروی ہے کہ وہ عبداللہ بن عمر معاویہ بلکہ عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین پر سخت تنقید کرتا تھا. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس کا عقیدہ تھا کہ انہوں نے معاذ اللہ بیت المال سے 1,00,000 درہم ناحق لے لیے تھے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وہ تکفیر کا قائل تھا. وہ کہتا تھا کہ مجھے یہ برا نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ معاویہ کو عذاب دے. دیکھیے تہذیب التہذیب جلد 7 صفحہ 257 وغیرہ. اب آپ سمجھیں یہ شیخ زبیر کا کلام. وہ پیرا ہم نے پورا پڑھا. یہاں وہ چارٹ ہے. آگے شیخ زبیر نے 67 کے اوپر لکھا مختصر یہ ہے کہ صحیح بخاری میں علی بن الجعد کی تمام روایات مطابعات میں اگرچہ وہ ثقہ و صدوق ہے لیکن سخت بدعتی بھی ہے. ایسے راوی کی روایت اگر بالاتفاق ثقہ راویوں کے خلاف ہو تو مردود ہوتی ہے. یہ بات دیانت و امانت اور صحیح علم کے خلاف ہے کہ بالاتفاق ثقہ راویوں کی محفوظ روایت کو مجروح راوی کی وجہ سے رد کر دیا جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ شیخ زبیر کا کلام علی بن الجعد پر مکمل ہوا. آپ سمجھیں مرزا نے شیخ زبیر کا نام لے کر کیا لکھا ہے کہ شیخ زبیر نے اپنے اس تراوی والے رسالے میں لکھا علی بن الجعد کے حوالے سے. کیا شیخ زبیر نے حافظ ابن حجر ایک محدث دوسرے محدث سے نقل کر رہا ہے حافظ ابن حجر کے حوالے سے علی بن الجعد کا یہ کلام نقل کیا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ معاویہ کو عذاب دینا تو مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہوگا کیونکہ جو کچھ اس نے کیا امت کے ساتھ. کیونکہ جو کچھ کیا اس نے امت کے ساتھ. یہ الفاظ شیخ زبیر نے حافظ ابن حجر کے حوالے سے اپنے رسالے میں کہیں بھی علی بن الجعد کے قول کے اندر ذکر نہیں کیے. یہ آپ سمجھے کیونکہ جو کچھ کیا اس نے امت کے ساتھ. یہ خالصتاً اس جملے میں تحریف کی ہے محمد علی مرزا نے. شیخ زبیر کے نام سے جھوٹ بولا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ آگے دیکھیں. یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں سیر اعلام النبلاء ہے. اس کی جلد نمبر 7 ہے. صفحہ نمبر 589 ہے. ٹھیک ہے. اس میں لکھا ہے قال احمد بن ابراہیم الدورقی قلت لعلی بن الجعد بلغنی انک قلت ابن عمر ذاک السبیح. احمد بن ابراہیم الدورقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
کہ میں نے علی بن الجعد سے کہا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا ہے کہ وہ بچہ، قال لم اقل، علی بن الجعد نے کہا میں نے ایسا نہیں کہا، ولکن معاویہ ما اکرہ ان یعذبہ اللہ، اور لیکن میں نے معاویہ کے لیے کہا ہے کہ اگر اللہ اس کو عذاب دے تو مجھے کوئی برا نہیں لگے گا۔ بھائی میرے آپ ذرا توجہ کریں، یہ رہی عبارت، آپ اس عبارت کو دیکھ لیں، اس سند و متن دونوں دیکھ لیں، اس سند و متن کو دیکھ لیں، یہاں ویڈیو کو پاز کر لیں، رک کے پورا بغور دیکھ لیں۔ یعنی علی بن الجعد کے جملے میں بھی یہ جملہ نہیں ہے جو مرزا نے اس کے نام سے منسوب کیا ہے، کہ یعنی جو مرزا نے کہا ہے یہ وہ راوی ہے کہ جو کہا کرتا تھا کہ اگر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ معاویہ کو عذاب دینا تو مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہوگا، کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے امت کے ساتھ، کیونکہ جو کچھ کیا ہے اس نے امت کے ساتھ، یہ خالصتاً مرزا نے جھوٹ بولا ہے۔ کس کے نام پہ؟ تین افراد کے نام پر جھوٹ بولا ہے مرزا نے۔ نمبر 1 شیخ زبیر، پھر باہ والا حافظ بن حجر، پھر قول کس کا نکل گیا؟ علی بن الجعد۔ نہ حافظ بن حجر نے ایسی کوئی بات کی ہے، نہ علی بن الجعد نے، نہ شیخ زبیر نے اپنے رسالے میں ایسی کوئی بات کی۔ اور ابھی بات یہاں ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی آپ آگے دیکھیں مرزا کے شگوف ہے، مرزا کی دھوکے بازی اب آگے ملاحظہ کریں۔ آپ کہتا ہے یہ کون ہے؟ ہاں میں بتاتا ہوں یہ کون ہے، ان کا تعارف ابھی کرواؤں گا تو تواڈے پیرا تلے زمین نکل جائے گی۔ علی بن الجعد، علی بن الجعد، یہ بات آپ نے کبھی، آپ لوگ تو میرے یار غار بھی، آپ میں سے کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی مجھ سے آپ نے کبھی نجی محفل میں بھی آپ نے یہ بات سنی ہے؟ سنیں ذرا بات، غور طلب، یہ کون ہے؟ ہاں میں بتاتا ہوں یہ کون ہے، ان کا تعارف ابھی کرواؤں گا تو تواڈے پیرا تلے زمین نکل جائے گی۔ اب مرزا جی نہیں نکلے گی، ہمارے پیروں تلے زمین نکلے گی، لیکن یہی کال لے کے آپ ہمارے سامنے بیٹھ جاتے نا، آپ کی تو زمین میں قبر ہی بن جانی تھی۔ ہمارے تو پیروں تلے سے زمین نہیں نکلے گی انشاءاللہ، لیکن یہی کال آپ ہمارے سامنے لے کے بیٹھ جاتے نا اگر، تو آپ کی تو اسی زمین میں قبر بن جاتی، یقین کریں۔ کہتے ہیں علی بن الجعد، یہ بات آپ نے کبھی، آپ لوگ تو میرے یار غار، یہ ہے وہ جملہ جس کی طرف میں نے تھوڑی دیر پہلے توجہ دلائی تھی۔ آپ لوگ تو میرے گھر، آپ میں سے کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یار غار میرے، کبھی آپ نے مجھ سے کسی نجی محفل میں آپ نے یہ بات سنی ہے؟ اصل میں مرزا جی بات ہے نا، آپ نے آہستہ آہستہ ہی پر نکالے نا، آپ نے پہلے لوگوں کے درمیان جو نا توحید کا چورن بیچا، توحید بیان کرتا ہے مرزا، تو توحید بیان کرتا ہے مرزا، آپ کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلد ہیں، آپ نے پہلے چونا لگا لوگوں کو توحید اور اتباع سنت اور تقلید کو لے کے، پہلے چونا لگا آپ نے خوب، بہت سے ٹرینڈز فالو کیے آپ نے، بڑی ان پہ ویڈیوز بنائے، پہلے اپنے ارد گرد ہلکا احباب اکٹھا کر لیا، جیسے مرزا قادیانی نے کیا تھا کہ شروع میں توحید بیان کی، آریہ سماجیوں سے، عیسائیوں سے، سکھوں سے اور دیگر مذاہب کے لوگوں سے خوب مناظرے کیے، پورے ہندوستان کے عوام کو ایسا اپنے آپ کو باور کروا لیا کہ بہت بڑا مناظر اسلام ہے، پہلے پبلک کو اپنے ارد گرد اکٹھا کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے اپنے پہلے مہدی ہونے کا اعلان کیا اور اس کے بعد اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بالکل اسی طریقے سے وہی طریقہ واردات آپ نے کیا، لیکن یہ بھی خوب کہا مرزا جی میرے یار غار۔ ہم یہ نہیں کہیں گے آپ نے گستاخی کیا، اپنے آپ کو مماثل کر لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ یار غار کی اصطلاح خاص ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور وہ کس کے یار غار تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن چلیں ہم آپ سے یہ بات نہیں کرتے، یہ تشبیہ بعید ہے، لیکن چلے چھوڑیں، ہم آپ کو یہاں پہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن اتنا تو ضرور ہے نا، یہ تو آپ نے تسلیم کر لینا، جہاں آپ بیٹھے ہیں آپ کی غار، جہاں آپ بیٹھے ہیں آپ کی، جیسے وہ غار میں سے نہیں نکل رہے رافضیوں کے بار میں، ایسے آپ بھی اس غار میں سے باہر آ رہے ہیں نہ، آپ کے یار غار، کوئی آپ کا یار غار ہی نا جس کا آپ ایک ویڈیو بنا دو، یہ میری نمائندگی کرے گا، یہ میری نمائندگی کرے گا، اس کی جیت میری جیت، اس کی شکست میری شکست ہے، پھر آپ کا وہ یار غار ہی آ جائے نا باہر، نہیں سمجھے؟ لیکن ایسا نہیں ہے بہرحال۔ اور اس کے بعد آگے سنیں، یہ جملہ
पूरी हाजिर दिमागी से मिर्ज़ा जी का सुनिएगा, ये आपको बहुत काम आना है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको तवज्जो दिलाई थी कि एक इमेजिन करें, एक फ्रेम है, उसमें मिर्ज़ा है, फोकस करें, फोकस करें। कहता है मुझे तो तरस आता है इनके आमाल जब देखता हूं तो मैं कहता हूं अल्लाह ताला माफ़ी करे यार, दुआ ही कर सकते हैं, दुआओं से नहीं मरवा सकते। मैं इस जुमले को एक मरतबा फिर पढ़ता हूं, मुझे तो तरस आता है इनके आमाल जब देखता हूं तो मैं कहता हूं अल्लाह ताला माफ़ी करे यार, दुआ ही कर सकते हैं। मेरे भाई आप ज़रा समझिएगा बात को, गौर तलब नुक्ता है। किसका जिक्र हो रहा है? माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु का। कौन माविया? कौन माविया? छोड़ें दूसरी बात, छोड़ें दूसरी बात। मिर्ज़ा साहब का कलाम आपको बताता हूँ, मिर्ज़ा जी का। कुछ ही देर पहले मिर्ज़ा जी बोल कर आए हैं, लिहाजा साहबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान, चाहे मुग़ीरा बिन शोबा हो, अमर बिन आस हो, माविया हो रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन वालैहिस्सलाम, चाहे शिया को बुरा लगे, राफ़िज़ियों को, हम सलामती की दुआ सब के लिए है। और जैसे कि इसी वीडियो में मिर्ज़ा जी ने कहा है, हम तो उन्हें सहाबी मानते हैं, हम राफ़िज़ियों की तरह उन्हें मुनाफिक नहीं कहते। और भाई मेरे तवज्जो करें, ये है मिर्ज़ा, उसका स्याह चेहरा आप देखें ज़रा। एक तो ये चेहरा था ना मिर्ज़ा का, अब ज़रा स्याह चेहरा देखें मिर्ज़ा का। मिर्ज़ा कह रहा है, मिर्ज़ा कह रहा है मुझे तो तरस आता है इनके अमाल जब देखता हूं तो मैं कहता हूं अल्लाह ताला माफ़ी करे यार, दुआ ही कर सकते हैं, दुआओं से नहीं मरवा सकते। मैं मिर्ज़ा जी को सुनने वालों की जनाब में अर्ज़ करूं, माविया ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ें पढ़ी, माविया ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रोज़े रखे, माविया ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया, माविया ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मईयत के अंदर जिहाद किया। माविया मुसलमानों के अमीर रहे। मैं कातिबे बही वाला तो कह नहीं रहा कि ये तो बोलूँगा तो आपकी मैयत उठ जाएगी, बकिया चीज़ें तो मुसल्लमा हैं। बाद में माविया किसके साथ क्या करता है वो भी बात की बात है। हम तो बताते आ रहे हैं अल्लाह की दी हुई तौफीक से कि सिवाय इल्ज़ामात के कोई एक भी बात मिर्ज़ा से साबित हो पाती, माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर साबित हो पाती नहीं। लेकिन तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो तलब नुक्ता है, बड़ा तवज्जो तलब नुक्ता है। मिर्ज़ा का कहना मुझे तो तरस आता है उनके आमाल जब देखता हूँ तो। मैंने आमाल पर ही तवज्जो दिलाई है। नमाज किसके साथ पढ़ी, रोज़ा किसके साथ रखा, हज किसके साथ किया, कुर्बानियाँ किसके साथ की, जिहाद किसके साथ किया। मिर्ज़ा को अब तक किसने हज करते देखा? किसी के साथ नहीं। मिर्ज़ा को किसने हज करते देखा, किसने कुर्बानी करते देखा, किसने रोज़ा रखते देखा, किसने जिहाद करते देखा? मिर्ज़ा ने क्या दीन की खिदमत की? नमाज भी पढ़ता नजर आया तो राफ़िज़ियों के तरीके से 2 से 3 नमाज़ें पढ़ता नजर आ गया। मैं कहता हूँ इस मुनाफिक से, इस बेगैरत से मैं इसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ? इससे कोई पूछे तेरे आमाल का पता नहीं, तू रियाकारी ही करता हुआ लोगों को आमाल दिखा दे कि तू कुर्बानी करता है, तू हज करता है, तू जिहाद करता है, तू दीन की खिदमत करता है, तू रियाकारी ही कर, तू अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए अमल करके दिखा दे, पर अमल तो करके दिखा। तरस आता है तुझको सुनने वालों पर, जो तुझको सुनते हैं तरस आता है तुझ पर, तरस आता है तेरे सुनने वालों पर। कैसे लोग हो तुम, तुम्हारे ईमान, यकीन करें तुम्हारे ईमानों से कहीं बढ़कर ईमान थे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के, कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाए, आपकी तस्दीक की, आपके साथ आपकी ताईद व नुसरत की, आपके दीन की तबलीग की, आपके लाए हुए दीन की तबलीग की, आपके साथ उन्होंने इबादतें की, आपके कहने पर अल्लाह के रास्ते में अपने जान माल अहलो अयाल पेश किए। बेशर्मों बेगैरतों, अंदाज़ा तो करो, इस पर तो तुम्हें डूब मरना चाहिए। ये तुम्हारा बाबा,
یہ بے غیرت منافق بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہے، ان کے اعمال پہ اسے ترس آتا ہے؟ یہ وہ شخص ہے کہ جس پر نہ آسمان کو رونا آئے نہ اس کو زمین نکل کر شرم آئے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس پہ نہ آسمان کو رونا آئے نہ زمین اسے نگل کے شرمائے۔ صحابہ تو وہ تھے کہ جن پر آسمان رویا تھا، جنہیں زمین نگل کر بھی افسوس میں تھی کہ کائنات میں اللہ کے آسمان کے نیچے انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد اگر کوئی سب سے زبردست مخلوق گزری ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی گزرے، آپ کے اصحاب گزرے۔ ان سے بہترین، ان سے زبردست انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ بعد کوئی نہیں گزرا۔ اور یہ بے شرم مرزا، بے غیرت، جس کے اپنے اعمال کا پتہ نہیں، بے غیرت بے شرم کہتا ہے، ان کے اعمال جب دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ معاف ہی کرے یار۔ تو پھر تو رضی اللہ عنہم کس کو کہہ رہا تھا بے غیرت؟ رضی اللہ عنہم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جن سے اللہ راضی ہوا تو اللہ معافی کرے۔ یہ کیا دوغلا پن ہے؟ کبھی تو کہہ رہا اللہ ان سے راضی ہوا، کبھی کہہ رہا اللہ انہیں معاف ہی کرے یار۔ ایسا ہے مرزا بے شرم۔ ایک اس کا وہ چہرہ ہے جو یہ دنیا کو دکھا رہا ہے، ایک یہ بے غیرت ہے یہ۔ اچھا کہتے ہیں، اور شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں کہ اس پہ تو اس راوی میں تو یہ خرابی پائی جاتی تھی اور یہ حنفی ہمیں اس کی روایت پیش کر رہے ہیں۔ پھر ساتھ ہی لکھتے ہیں وہ اہل سنت کے امام ہیں اور وہ ثقہ اور صدوق راوی ہیں۔ ان تمام چیزوں کے باوجود، اور وہ اس لیے انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے علی بن الجعد کے پہ جو یہ نقل کیا ہے نا جرا، اس کی بنیاد پہ میں نا اس کو ضعیف نہیں کہہ رہا، میں دوسری بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ لو بھائی، مرزا کا دوسرا جھوٹ، مرزا کا دوسری تحریف سن لو۔ میں پہلے وہ پیرا پڑھ چکا تھا، دوبارہ سے وہ پیراگراف آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، سنیے گا ذرا بات کو۔ یہ صفحہ نمبر 65 ہے، یہ پیرا دوبارہ سے دیکھ لیجئے ایک دفعہ کہ کہیں بھول چوک نہ ہو جائے۔ سنیں ذرا بات کو۔ مرزا، دیکھو مرزا نے کیا کہا ہے، سمجھنا ذرا بات کو۔ صفحہ نمبر 66 اور 67 بھی دیکھ لیجئے، یہ سنو ذرا بات کو۔ مرزا کہہ رہا ہے، شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں اس پہ تو اس راوی میں تو ایک خرابی پائی جاتی ہے اور یہ حنفی میں اس کی روایت پیش کریں۔ پھر ساتھ ہی لکھتے ہیں وہ اہل سنت کے امام ہیں اور وہ ثقہ اور صدوق راوی ہیں۔ میں شیخ زبیر کی عبارت آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، سنیے گا ذرا بات۔ علی بن الجعد مختلف فی راوی ہے، جمہور نے اس کی توثیق کی ہے، مگر یہ بھی مروی ہے کہ وہ عبداللہ بن عمر، معاویہ بلکہ عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین پر سخت تنقید کرتا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس کا یہ عقیدہ تھا کہ انہوں نے معاذ اللہ بیت المال سے 1 لاکھ درہم ناحق لے لیے تھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وہ تکفیر کا قائل تھا، وہ کہتا تھا کہ مجھے برا نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ معاویہ کو عذاب دے۔ پھر صفحہ 66 کے اوپر شیخ زبیر نے علی بن الجعد کی صحیح بخاری میں مطابعات کا ذکر کیا۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں صفحہ نمبر 67 کے اوپر، مختصر یہ کہ صحیح بخاری میں علی بن الجعد کی تمام روایات مطابعات میں ہیں، اگرچہ وہ ثقہ و صدوق ہے لیکن سخت بدعتی بھی ہے۔ ایسے راوی کی روایت اگر بالاتفاق ثقہ راویوں کے خلاف ہو تو مردود ہوتی ہے۔ یہ بات دیانت و امانت اور صحیح علم کے خلاف ہے کہ بالاتفاق ثقہ راویوں کی محفوظ روایت کو مجروح راوی کی وجہ سے رد کر دیا جائے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ شیخ زبیر نے کہاں کہا ہے وہ اہل سنت کے امام ہیں؟ شیخ کیا، دیکھو سننا ذرا بات کو۔ پھر ساتھ ہی لکھتے ہیں وہ اہل سنت کے امام ہیں اور وہ ثقہ اور صدوق راوی ہیں، جبکہ شیخ زبیر کہتے ہیں اگرچہ وہ ثقہ و صدوق ہے لیکن سخت بدعتی بھی ہے۔ شیخ زبیر نے کہیں بھی نہیں کہا وہ اہل سنت کا امام ہے۔ شیخ زبیر تو کہہ رہے ہیں وہ سخت بدعتی ہے۔ اس آدمی کے جھوٹ کے بھی 2 رخ ہیں۔ پہلا، شیخ زبیر کے نام پر یہ جھوٹ بولا کہ شیخ زبیر نے علی بن الجعد کو اہل سنت کا امام کہا۔ دوسرا، شیخ زبیر نے اس کو سخت بدعتی کہا، مرزا اسے چھپا گیا۔ یہ ہے مرزا محمد علی انجینئر۔ میں کہہ رہا ہوں اگر یہ آدمی جھوٹ نہ بولے یہ اپنا چورن بیچ ہی نہیں سکتا۔ اور یقین کریں اسے اندھی بیری لنگڑی لولی سننے والی عوام نہ ملی ہوتی، یقین کریں آج یہ ایک چوراہے پر بھیک مانگ رہا ہوتا، دنیا میں کوئی آدمی اس کا سننے والا تک نہ ہوتا،
کیونکہ سننے والے غیر جانبداری سے سنتے، تحقیق کرتے، اصل کتابیں اٹھاتے، علماء سے رجوع کرتے، دیکھتے، پوچھتے، اور جب اس کے مرزا کے کہے ہوئے جھوٹ، فراڈ، دھوکے بازیاں سامنے آتی، لوگ قیامت تک کے لیے مرزا پر لعنت بھیجتے تھے، جیسے مرزا قادیانی پر لعنت بھیجی۔ اندازہ کرو یار کس طرح یہ آدمی لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ اور سنیں گا ذرا بات کو، میں کہتے ہیں کہ انہوں نے لکھا کہ میں نے علی بن الجعد پہ جو یہ نقل کیے نا، ذرا اس کی بنیاد پہ میں نے اس کو ضعیف نہیں کہہ رہا، میں دوسری بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ یہ شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، ابھی تک موجود ہے، اس کا PDF موجود ہے۔ اب آپ نے پوچھا علی بن الجعد کون ہے؟ امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں، امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں، اور ان کی کتاب ہے مسند احمد، ہے نا، جس طرح اس طریقے سے مسند جو ہے علی بن الجعد بھی موجود ہے۔ اہل سنت کی مین اسٹریم کی کتاب ہے یہ احمد بن حنبل کے استاد ہیں، امام بخاری کے دادا استاد۔ رسیاں نظر آ رہی ہیں؟ رسیاں مرزا جی کے اظہار بند پھینکے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اے یار سن لو یار، نظر آ رہے ہیں؟ لیکن یقین کریں مرزا جی کے مقلدین کو پتہ کیا دکھ رہا ہوتا؟ سانپ رینگ رہے ہیں، سانپ۔ اب آپ نے پوچھا علی بن الجعد کون ہے؟ مرزا جی کہہ رہے ہیں، آپ نے پوچھا، ابھی پیچھے کیا کہتے ہیں نا، ان کا تعارف بھی کروں گا، تھوڑے پیروں تلے زمین نکل جائے گی۔ اب یہ مرزا جی زمین کھینچ رہے ہیں، سنیں ذرا بات سنیں۔ اب آپ نے پوچھا علی بن الجعد کون ہے؟ امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں، امام احمد بن حنبل کے ہوں گے، احمد بن حنبل کے استاد ہوں گے۔ سنو، یہ میرے ہاتھ میں سیر اعلام النبلاء ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 579 ہے۔ امام ابو جعفر العقیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قلت لعبداللہ بن احمد لما لم تکتب عن علی بن الجعد، تم علی بن الجعد کی روایتیں کیوں نہیں لکھتے ہو؟ عبداللہ بن احمد بن حنبل کے بیٹے، ان سے انہوں نے کہا تم علی بن الجعد کی روایتیں کیوں نہیں لکھتے ہو؟ قال نہانی ابی ان اذهب الیہ، میرے والد احمد بن حنبل نے سختی سے منع کیا اس کے پاس مت جانا۔ وکان یبلغ عنہ انہ یتناول الصحابہ، کیونکہ ان تک یہ بات پہنچی، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تک یہ بات پہنچی، صحابہ کے اوپر تنقیدیں کرتا ہے، اس صحابہ پر تنقیدیں کرتا ہے۔ وقال ابو زرع، امام ابو زرع فرماتے ہیں، کانا احمد بن حنبل لا يرى الكتابة عن علی بن الجعد ولا سعید بن سلیمان ورأيته في كتابه مضروبا علیہما۔ امام ابو زرع راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل، علی بن الجعد اور سعید بن سلیمان، ان دونوں سے حدیث لکھنا آپ جائز نہیں سمجھتے تھے۔ وَرَأَيْتُهُ فِي كِتَابِهِ مَضْرُوبًا عَلَيْهِمَا، اور میں نے دیکھا کہ ان دونوں کے جو روایات امام احمد بن حنبل نے لکھی تھی وہ پھینک دیں، وہ آپ نے اگر بالفرض احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کبھی علی بن الجعد کے شاگرد تھے، تو جب ان پر یہ واضح ہوا کہ اتنا سخت قسم کے بدعتی ہیں کہ احمد بن حنبل نے ان سے روایت لینا خود بھی چھوڑی اور اپنے بیٹے کو بھی اس سے منع کر دیا۔ اب مرزا جی تاڑے پیرا تلے زمین نکلی، ہم تو زمین پہ کھڑے، ہم تو زمین پہ کھڑے، مرزا جی قبر بنی، ہاں 4 کندھے بھی مل جائیں نا تمہاری اس بدبودار لاش کو ڈھانے کے لیے تو ہمیں کہنا۔ سنو ذرا بات، باقاعدہ غور طلب نکتہ ہے کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو کہا گیا احمد بن حنبل کے استاد ہیں، احمد بن حنبل نے کبھی پڑھا تو پڑھا، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا پتہ لگا بدعتی ہے، احمد بن حنبل نے روایت لی، اور اسی سے پتہ لگا اہل سنت کا امام تو درکنار بدعتی ہے۔ کیا کہا؟ او اہل سنت کا امام بھی بدعتی ہوگا کیا؟ یہ تو وہ ہو گیا مشرق میں مغرب ہے، کیا یہ مشرق میں مغرب ہے، سمجھ رہے ہیں بات کہے نہیں؟ اچھا جی، غور طلب نکتہ ہے، سنیں،
کہتے ہیں ان کی جو مسند علی بن الجود اہل سنت کی مین اسٹریم کی کتاب ہے. آپ نے کبھی مسند علی بن الجود کا نام سنا ہے؟ ہاں ان کی مسند کتاب ضرور ہے، لیکن دیکھا آپ نے اہل سنت کی مین اسٹریم کی کتاب ہے، مین اسٹریم کی کتاب. ابھی پوچھو نا لوگوں سے نام بھی سنا ہے تو کہیں گے نہیں. مسند علی بن الجود اپنی جگہ کتاب ہے، مسند حدیث کی، لیکن اہل سنت کی مین اسٹریم کی کتابیں کتابوں میں شمار ہوتی نہیں. ایسا کچھ بھی نہیں. مرزا جی نے ایسی اڑا دی بات. صحیح ہے. اچھا کہتا ہے امام بخاری کے دادا استاد ہیں. بھائی میں نے ابھی شیخ زبیر کے حوالے سے بیان کیا آپ کو کہ صحیح بخاری میں ان کی روایات مطابعات کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ امام بخاری کے شیخ ہیں. امام بخاری نے بھی ان سے روایتیں لی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا پھر علی الحسن نقوی آگے کہتا ہے اچھا احمد بن حنبل تیوی آ گئے ہیں. ہاں ہم کہتے ہیں ادھر تو دیکھو چوچو. ہاں پھر کیا ہوا ہے؟ تم بھی لیٹ جاؤ ساتھ قبر میں جب بنی ہے. کہتے ہیں مرزا جی احمد بن حنبل کے استاد ہیں، جس سے مشاہد جلاتے صحابہ کے اقوال پیش کر رہے ہیں یہ احمد بن حنبل کے استاد ہیں علی بن الجود. امام احمد بن حنبل کا استاد اگر یہ بات کر کے سنی ہے، اب اس کی روایتوں پر جرا کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں تو ابن حجر پہ بھی فتویٰ لگائیں، شیخ زبیر صاحب پہ بھی فتویٰ لگائیں اگر ضعیف ہے تو. نہیں مرزا جی ایسے نہیں کھیلتے. ابھی میں بتاتا ہوں کیسے کھیلتے ہیں. مرزا جی سنو ذرا بات، ایسے ہوگی بات. یہ میرے ہاتھ میں سیرہ اعلام النبلاء ہے، جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 589. پہلے پڑھا تھا آپ کے سامنے 578 آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. سننا ذرا بات. صحیح بخاری والی حدیث ہے نا، ان ابن ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے. حسن رضی اللہ عنہ کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بیٹا سردار ہے. علی بن الجود کے سامنے روایت پڑھی گئی، علی بن الجود کے سامنے روایت پڑھی گئی. فذکروا حدیث ان ابن ھذا سید قال ما جعل اللہ سیدا، اللہ نے اسے سید نہیں بنایا. مرزا جی علی بن الجود معاویہ رضی اللہ عنہ پہ ہی تنقید نہیں کر رہا، حسن رضی اللہ عنہ پر بھی تنقید کر رہا ہے. اب لگاتے ہیں فتویٰ، لگاؤ. سمجھے ہے بات کو یا نہیں؟ تم پہ ہی چھوڑا، جو دل کرے بول دو. میں بتاؤں ناسبی. نکلی پیروں تلے سے زمین نکلی. میں نے کہا تھا نا مرزا جی ایسے نہیں. مسئلہ یہ ہے وہ تمہاری پبلک ہے، تم اس غار میں سے تو باہر آؤ، تم ہمارا سامنا تو کرو. وہ تو ہم بتائیں گے پیروں تلے سے زمین کس کے نکلتی ہے. سنو ذرا بات کو. نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں ما جعل اللہ سیدن، سیدنا حسن کے لیے نعوذ باللہ کہ جن کی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بیٹا سردار ہے. علی بن الجود کہہ رہا ہے اللہ نے ان کو سید نہیں بنایا، نعوذ باللہ. اب مرزا جی یہ بات کر کے علی بن الجود سن نہیں رہا یا نہیں؟ اب بتا ہیں اب اس کی روایتوں پر جرا کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں. ابن حجر پہ بھی فتویٰ لگائیں. نہیں مرزا جی اسی پہ لگاؤ فتویٰ، شیخ زبیر اس پہ، کیونکہ ابن حجر شیخ زبیر وغیرہ ہیں تو اس کا بدعتیوں نے واضح کر دیا نا، ہم ان پہ فتویٰ کیوں لگائے. ہاں تو نے اس کا بدعتی ہونا چھپایا، تیرے اوپر فتویٰ لگے گا. اور فتویٰ پتہ ہے کس چیز کا لگے گا؟ محرف، کذاب، تعریف کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، اور دجال، دھوکہ دینے والا. دجال اکبر نکلے گا نا. اور اگر مرزا اس وقت میں زندہ ہوا تو اس کو میرا بیٹا گلے لگا کے مرزا سے خوش ہو جائے گا. میرا بیٹا ایک ابو ابلیس سے بیٹا تیرے دادا، میرا بیٹا. یقین کرے ایسا دجال ہے، یقین. اور آخر میں میرا موسٹ فیوریٹ پارٹ، میں یہاں پہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں یہیں سے بات دوبارہ سٹارٹ کروں گا انشاءاللہ. اگلا ہمارا جو ریکارڈنگ ہے یہیں سے ہم شروع کریں گے. لیکن میرا فیوریٹ ہے، اس کو پڑھوں گا نہیں نا مجھے خوشی نہیں، میرا دل خوش نہیں ہوگا. سنیں
اگر ضعیف ہے تو یعنی مرزا جی کہتے ہیں اگر ضعیف ہے تو یعنی اتنے بے ایمان ہیں نا، یعنی ہر چیز کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مرزا جی ضعیف چیزیں پڑھا مت کرا کرو نا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صحیح سے تم اپنے باطل مفہوم نکال نہیں سکتے، بات سیدھی سی. اور بقیہ انشاءاللہ آئندہ ریکارڈنگ میں ہم آپ کو اس کی پوری وضاحت آپ بھائیوں کے سامنے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے پیش کریں گے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.